بحرین کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بحرین ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ایران اور عراق کے بعد جو کثرت تشیع پائی جاتی ہے ملک بحرین ہے۔ محبان اہل بیت جہاں رہتے ہیں وہ ملک بحرین ہے۔ بحرین کا واقعہ ہے کہ بادشاہ جو اہل تشیع سے نہیں تھا اور اس کے وزراء کچھ ایسے تھے کہ جو اہل تشیع کے دشمن تھے، ناصبی تھے۔ ایک مرتبہ ایک وزیر نے ایک انار کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اے بادشاہ، اس انار پر جو نام نقش ہے وہ ہے خلفاء کے نام، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، چاروں نام ترتیب کے ساتھ اس انار پر نقش ہیں۔ اب سوال کریں یہ اہل تشیع سے کہ دیکھو جو تم کہتے ہو کہ ہمارا امام بلا فصل ہے، تو یہاں پر اللہ نے اس انار پر کیسے یہ چار نام کو نقش کیا ہے؟ تو بادشاہ نے شیعوں کو جمع کیا، جمع کر کہا کہ بتاؤ اس کا سوال کا جواب کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ انار پر یہ جو چار نام اللہ نے نقش کیے ہیں، اگر یہ جھوٹے ہوتے تو کیسے اللہ ان کا نام اس پر لکھتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں 3 دن کی مہلت دے کہ ہم اس کا جواب لاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کا جواب اگر نہیں لا سکے تو تمہارے سامنے 3 راستوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ تم مکتب تشیع کو چھوڑ کر مسلمانوں کے مکتب کو قبول کر لینا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بحرین چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ جاتے ہیں، جا کر اپنے علماء کو بتاتے ہیں کہ یہ ماجرا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ طے یہ ہوا کہ تمام امت بحرین میں سے 3 جو نیک اور پاکیزہ علماء ہیں ان کا انتخاب کیا گیا۔ وہ ہر رات جا کر اپنے امام زمانہ سے توسل کریں اور اس کا جواب حاصل کریں، اپنے امام وقت سے توسل کریں، اس کا جواب لے کر آئیں۔ پہلے دن جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا، دوسرا دن گزرتا ہے، کوئی جواب نہیں ملتا، تیسرا دن جب آتا ہے، شیخ ابراہیم، عیسیٰ ابراہیم جاتے ہیں، جانے کے بعد رات بھر توسل کرتے ہیں، مگر جب صبح کے قریب وقت ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شخصیت گھوڑے پہ تشریف لا رہی ہے۔ جیسے ہی قریب آئی، قریب آنے کے بعد کہا کہ اے عیسیٰ ابراہیم بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے، ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سوال کیا ہے۔ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا جاؤ جا کر اس بادشاہ سے کہہ دینا کہ یہ جو وزیر ہے، اس وزیر نے اپنے گھر میں ایک آلہ بنوایا ہے کہ جب یہ انار چھوٹا ہوتا ہے وہ آلہ اسے پہنا دیتا ہے، اور جب یہ انار بڑا ہونے لگتا ہے تو اس آلے پہ یہ نام نقش ہے کہ جو اس انار پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے وہی انار بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، اور امام نے بتایا کہ جا کر اس کے گھر میں فلاں جانب جو کمرہ ہوگا اس کمرے میں فلاں تاخچے پر فلاں صندوق ہے، اس صندوق میں یہ چھپا ہوا ہے، اور یاد رکھنا کہ اس وزیر کو جانے نہ دینا، بادشاہ کو اس کے گھر لے جانا اور وہیں پر صندوق کھول کے بتانا، اور اس کے بعد یہ بھی بتانا بادشاہ کو کہ ہم اب خبر غیبی بھی دیں گے۔ ہم نے بھی خبر غیبی دی، کہا بادشاہ کو یہ کہہ دینا کہ جب انار کو کھولا جائے گا تو اس میں پھل نہیں ملے گا، اس میں خاک ملے گی، اس لیے کہ جس انار پر باطل نام لکھ دیے جاتے ہیں تو پھل بھی خاک ہو جاتا، خاک میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ خبر غیبی دی گئی۔ شیخ عیسیٰ آتے ہیں، آنے کے بعد سارا ماجرا بادشاہ کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں وہ مقام اسی وزیر کے گھر میں لے جا کر آپ کو بتاؤں گا۔ وزیر بڑی اصرار کرتا ہے کہ میں جا کر لے کر آتا ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم خود چلیں گے۔ جانے کے بعد اسی مقام پر جہاں پر امام نے بتایا تھا وہ صندوق کھولا گیا، اور اس صندوق سے وہ آلہ برآمد کیا گیا کہ جس پہ نام نقش کیے ہوئے تھے۔
اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی شیعوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور اس کے بعد سے بحرین کا رسمی مذہب تشیع اعلان کیا گیا۔ عزیزان گرامی، جب شیخ عیسیٰ امام سے ملاقات کرے اور امام نے یہ جواب دیا تو آخری سوال انہوں نے یہ کیا تھا امام سے، انہوں نے یہ کیا کہ مولا یہ بتائیں کہ آپ نے 3 دن کیوں لگا دیے جواب دینے میں؟ 3 دن، وہ بھی آخری وقت میں آ کر آپ نے جواب بتایا۔ امام نے کہا اس لیے کہ تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، اگر تم دربار میں اپنے امام کو بلا لیتے، اسی دربار میں ہم آ کر تمہیں جواب بتا دیتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، اپنے امام پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ تمنای هادی عزیز دل عسکری، پس نگارا بفرما کجایی؟